السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 253واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، میرے ایک غیر مسلم دوست ہے ماشاءاللہ جو بڑے کارڈیک سرجن ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے ایک کام کے سلسلے میں مجھے دعوت دی تھی۔ ہم لوگ بیٹھ کے بات چیت کرنے لگے تو میں نے اچانک درمیان میں ایک سوال کیا۔ میں نے کہا کہ سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ملک ہندوستان میں اتنے کارڈیک پیشنٹ دن بدن کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ اس کا ریزن، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو سید بھائی، ہمارا جو انڈیا ہے وہ ورلڈ کے اندر ہارٹ کے مریضوں کا، دل کے مریضوں کا کیپٹل ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پیشنٹ ہمارے ملک انڈیا میں ہی ہیں۔ اس کا ریزن، اس کی وجہ یہ ہے کہ بولے آدمی ہارٹ کا مریض صرف کھانے پینے کی وجہ سے نہیں بنتا، وہ اپنی تھاٹس اور اپنی سوچ کی وجہ سے بھی ہارٹ کا پیشنٹ بن جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ سر، تھاٹس سے آدمی کیسے پیشنٹ بنتا ہے؟ بولے دیکھو، اس کا ایک دم سمپل اگزامپل یہ ہے کہ ہارٹ کا جو تعلق ہے وہ شوگر اور بلڈ پریشر سے ہے۔ اسٹارٹ میں یہ بیماریاں شروع ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، پھر شوگر ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں آدمی ہارٹ کا پیشنٹ بن جاتا ہے۔ اور بلڈ پریشر آدمی کا کیوں بڑھتا ہے؟ وہ نگیٹو سوچنے کی وجہ سے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک میں نگیٹو جو تھنکنگ ہے، جو لوگ نگیٹو سوچتے ہیں، نکاراتمک، منفی جو سوچ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میں کیا کماتا ہوں، کیا کھاتا ہوں، میرا کاروبار صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، بلکہ اس سے زیادہ اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میرا پڑوسی یا میرا بھائی یا میرا رشتہ دار یا میری جان پہچان والا یا میرا دوست وہ کیا کما رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، اس کا کاروبار کیسے چل رہا ہے، اس کی آمدنی کے ذرائع کیا کیا ہے، اس کو اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ اور وہ ٹینشن میں وہ اپنی ترقی چھوڑ دیتا ہے کہ میں کیسے اپنے کاروبار کو سیٹ کروں، میں کیسے ترقی کروں، اور نگیٹو سوچنے لگتا ہے، لوگوں پہ جلنے لگتا ہے، حسد کرنے لگتا ہے، اور آٹومیٹیکلی گھر پہ بیٹھے بیٹھے ہارٹ کا مریض بن جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں ہونے کے بعد میں جب میں وہاں سے واپس ہوا تو میں گاڑی چلاتے چلاتے یہی سوچنے لگا کہ یار واقعی میں بھی سر نے جو بات کہی ہے وہ قابل غور ہے کہ آج ہمارے مسلم معاشرے میں بھی ہم جب لوگوں کے مسائل وغیرہ حل کرنے کے سلسلے میں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، یہ اکثر یہ چیز دیکھنے میں آج کے زمانے میں آ رہی ہے کہ لوگ اسی لیے زیادہ پریشان ہیں کہ ان کو دوسروں کی خوشیاں وہ برداشت نہیں ہے کہ دوسروں کا اچھا کیوں ہو رہا ہے، اور پریکٹیکل اس کے تجربات ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مولانا میرے بیٹی کا رشتہ جم رہا ہے مگر میرے اپنے رشتہ دار اس میں ٹانگ اڑا رہے ہیں۔ بہت سارے جگہ پہ بات چیت جب بھی میں کرتا ہوں تو یہ وہاں پہ جا کے ہماری برائیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور بولے یہ برائیاں کرنے والے باہر کے لوگ نہیں ہیں، میرے اپنے رشتہ دار ہیں، میرے اپنے قریبی لوگ ہیں۔ آج ہمارے سماج میں اتنا حسد، اتنا جلن کیوں بڑھ چکا ہے میرے محترم بزرگوں؟ اور یہ حسد جلن کی وجہ سے تو لوگ شوگر کے مریض بن رہے ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ بن رہے ہیں۔ میں اپنے مسجدوں میں بھی دیکھتا ہوں، لوگوں نے آج تو مسجدوں کو غیبت اور چغلیوں کا اڈا بنایا ہوا ہے۔ وہاں پر بھی دین کی فکریں کرنا چھوڑ کے، دین کی باتیں کرنا چھوڑ کے، اکثر جو لوگ ہیں وہ یہ غیبت اور چغلیوں میں لگ جاتے ہیں۔ ارے بولے وہ فلانے کے بارے میں تو نے سنا کیا نہیں سنا؟ وہ فلانے کا ایسا چل رہا ہے، اس کا ویسا چل رہا ہے، ارے اس نے تو یہ لفڑا کیا، ارے اس نے تو وہ لفڑا کیا، ارے پرسوں کے دن تو بولے وہ فلانے اور اس کے بیوی کے کیا جھگڑے ہوئے، بولے
ارے وہ فلانے کا تو طلاق ہو گیا، ارے وہ فلانے نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا، اس کے بعد واپس سے بولے وہ اہل حدیث کے پاس سے انہیں فتویٰ لا کے اپنی بیوی کو گھر پہ واپس بلا لیا. ایسا صحیح ہے کیا؟ ایسا جائز ہے کیا؟ ایسا یہ ہے کیا؟ ایسا وہ ہے کیا؟ آج میرے محترم بزرگوں، یہ حسد، یہ جلن اور یہ غیبتوں کی وجہ سے ہم جگہ پہ ہی ہے. میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ آج ان کو 20 30 سال ہو گئے ہیں، وہ بیچارے بیل کے جیسی محنت کر رہے ہیں، بیل کے جیسی، مگر جہاں تھے آج بھی وہ اسی جگہ پہ ہیں. انہوں نے ذرہ برابر بھی ترقی نہیں کی. اس کا ریزن، اس کی وجہ صرف یہ کہ ان کو اپنے ترقی سے زیادہ یہ فکر کہ دوسرے کے گھر میں ہمارے سے زیادہ خوشیاں کیوں ہیں، دوسرے کیا کما رہے ہیں، دوسرے کیوں ترقی کر رہے ہیں، دوسرے نے اسکوٹر کی جگہ پہ کار کیوں خرید لیا ہے، دوسرا پہلے بھاڑے کے گھر میں رہتا تھا آج اس نے خود کا مکان کیسے لے لیا. یہ فکر میں بیچارہ اپنی ترقی سے رک چکا ہے. پہلے بھی بھاڑے کا، کرائے کا رکشہ، کرائے کی ٹیکسی چلاتا تھا، آج بھی وہی کر رہا ہے. بلکہ الٹا میں آپ کو ایسے بتاؤں گا، بہت سارے جن کے باپ داداؤں نے لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے، مگر آج وہ تمام پراپرٹیاں بیچ کے بھاڑے کے اور کرائے کے گھروں میں رہنے کو مجبور ہے، اپنی گندی حرکتوں کی وجہ سے، صرف لوگوں پہ حسد، جلن اور اپنے آپ کو ڈیڑھ شانہ سمجھنے کے چکر میں. بس تو آج یہ چیز ہمارے گھروں کے اندر بھی آ چکی ہے. ہمارے گھر کی مستورات، آپ ان میں جلن دیکھیں گے، حسد دیکھیں گے. دو بھائیوں کے بیویوں میں آپس میں جمیں گی نہیں، نند اور بھاوج میں نہیں جمیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بھائی کے کو یہ فکر اور یہ جلن ہے کہ دوسرے بھائی کیوں ترقی کر رہا ہے، اس کے گھر میں کیوں چکن بن رہا ہے، ہمارے گھر میں کیوں دال بن رہی ہے. اس کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھنے کی بجائے اچھے اسکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے بچے کیوں گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں. اس کے گھر میں اتنی خوشیاں کیوں ہیں، ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہیں. تو اپنے گھر کی گندگی کو دور کرنے کی بجائے ان کو یہ جلن کہ ان کے گھر میں آمدنی اچھی کیوں ہو رہی ہے، ان کے کاروبار کیوں سیٹ ہے، ان کے بچے کیوں ترقی کر رہے ہیں، ہمارے بچے کیوں نہیں کر رہے ہیں. اگر وہ یہ فکر کرتے کہ ہم بھی ان کے جیسی محنت کرتے، ان کے جیسی ترقی کرتے، ان کے جیسا ہم بھی اپنے کاروبار کو سیٹ کرتے، ارے تمہارے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ خوشیاں ڈال دیتا تھا، مگر تم حسد اور جلن کے اندر ایسے لگے ہوئے ہیں کہ تم کو اس بات کا غم نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں دال کیوں بن رہی ہے، بلکہ اس بات کا غم ہے کہ ان کے گھر میں چکن کیوں بن رہا ہے. یہ غم کے اندر آج عورتیں پریشان ہیں. اسی لیے گھر جنگ کا میدان بنا ہوا ہے. ننن کو بھاوج سے کیوں جلن اور حسد کہ میرا بھائی اس کی بیوی کو کیوں چاہتا ہے، میرا بھائی اس سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے، میرا بھائی ہفتے 15 دن میں اس کو کیوں شاپنگ کے لیے لے کر جاتا ہے، میرا بھائی 15 دن مہینے میں اس کو کیوں باہر ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کے لیے کھلانے کے لیے لے جاتا ہے. ارے تو تیرے شوہر کی بھی فرما برداری کر، تیرے شوہر کے لیے روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ کے دعا کر، تو اللہ اس کے کاروبار میں بھی، اس کے بزنس میں بھی برکت دے گا، تو وہ بھی تجھے لے جانے والا بنے گا. تو جل کے اپنا خون کیوں سکھا کے لے رہی ہے؟ اور میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں، مجھے پریکٹیکل تجربات ہے کہ عورتیں بعض اوقات آتی ہے مسجد کے سامنے اور بولتی ہے کہ مولانا ایک آدھا تعویذ لکھ کے دو. کیوں خالہ کائے کے واسطے تعویذ ہونا؟ تو ایک عورت بولنے لگی، بولے نہیں، وہ ہمارے بہن کا جو مرد ہے نا، وہ ہماری بہن پہ دھیان دینے سے زیادہ اس کے ماں باپ کی فکر کرتا ہے، اس کے بہنوں کی فکر کرتا ہے، اس کے بھانجے بھتیجوں کو چاہتا ہے اور بہت کماتا ہے، بولے کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، لیکن اس کو اپنے بچوں سے زیادہ ان کی فکر ہے. میں نے کہا تمہارا مرد کیا کرتا ہے؟ نہیں، وہ آٹو رکشہ چلاتا ہے. ارے تو تیرے مرد کے بارے میں سوچنا کہ تیرا شوہر کس طریقے سے ترقی کر سکے، تیرے گھر پہ تیرے شوہر کے جو ہے کاروبار میں کیسے برکت ہو، اس کے لیے دعا کر. تیرے کو کرنے کا کیا؟ بہن ہے، اس کا گھر ہے، اس کا شوہر ہے، تو زبردستی کا انٹرفیئر کر کے اپنے گھر میں کیوں ٹینشن اس کا جو ہے لے کے آ کے خود کا بی پی بڑھا رہی ہے؟
آج میرے محترم بزرگوں یہ مسئلے ہمارے مسلم سماج کے اندر ہو چکے ہیں. لوگوں کو اپنی فکر نہیں ہے. دوسرا زیرو سے ہیرو کیسے بن رہا ہے، دوسرے کی دکان کیوں اچھی چل رہی ہے، دوسرے نے کیوں کھیت خریدا، دوسرے نے کیوں گھر خریدا، دوسرے نے کیوں دوسرے نے جو ہے کیوں بائک سے کار خرید لیا. یہ ٹینشن کے اندر آج ہم پریشان ہیں. تو آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی بی پی اور شوگر کے مریض نہ بنے، آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سکون و اطمینان کی زندگی گزارے، آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خود بھی ترقی کرے، تو ہمیں اپنی سوچ بدلنا پڑے گی. براڈ مائنڈیڈ ہو کے سوچنا پڑے گا کہ دوسرا جتنی محنت کر رہا ہے میں اس سے ڈبل محنت کیسے کروں. میں بھی اپنے کاروبار کو سیٹ کروں گا، میں بھی محنت کروں گا. ارے دوسرے کو کرنے دو نا، اللہ نے ہر ایک کا مقدر لکھا ہوا ہے، ہر ایک کو وہی ملے گا جو اس کے مقدر میں ہے. ہاں اگر آپ اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے آپ کو دعا کا آپشن رکھا ہے. آپ دعا کرو، گڑ گڑاؤ، اللہ سے مانگو اور محنت بھی کرو، تو دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہوگا. آپ بھی ترقی کرو گے. مگر دوسرے کی ترقی دیکھ دیکھ کر جلنا، دوسرے کے بیٹیوں کے رشتے ہو رہے ہیں تو اس میں ٹانگ اڑانا، دوسرے کے گھر میں چکن بن رہا ہے تو اس کے ٹینشن میں جو ہے اپنے گھر کی دال کو اٹھا کے پھینک دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ذرا زیادہ بڑا سوچنے والا بنائیں. بس یہی دعا کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.